مناسبت قربانی ایک ایسی چیز ہے جیڑی دین دے نال انسان اللہ دے قریب ہو جاتا ہے. ایک دے قربانی جانور ذبح کرنا. کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی چیز ہے، انہوں حاصل کرن دے واسطے قربانی دینا لازم ہے. میں اور کسی اس وقت مقام قربانی کے موجود ہوں. برائی تو رکنا ہے، اپنی خواہشات تے قابو پانا ہے، وہ بھی ایک قربانی ہے. گناہ کو رک جانا، اپنے خواہشات اپنے نفس تے قابو پا لینا، وہ بھی ایک قربانی ہے. اور میرا اور تہاڈا ہر مسلمان دا مقصد تے مطلب ہے عبادت کرن دا کہ جنت مل جاوے. جنت نہ حاصل کرن دے واسطے نیک اعمال دی ضرورت ہے، اور نیک اعمال کرنے دے واسطے بھی قربانی دینی ہے. گل کہ نہیں؟ تو فجر دے ٹائم مسجد وچ ہونا ہوئے تے نیند دی قربانی دینی پوے دی. کوئی بھی چیز ہے جس میں کچھ بنانا ہوئے یا جس میں کچھ بننا ہوئے، بنن دے واسطے یا کسی نے کچھ بنان دے واسطے قربانی دی ضرورت ہے، قربانی دینی پوے. اگر ماں اپنے بچے کو اپنی ذات کو جدا نہ کرے تو پھر ڈاکٹر کیوں بنے گا؟ جدائی کی قربانی. اگر ماں باپ اپنے بچے کو اپنے کو جدا نہ کرن قرآن کا حافظ کیوں بنے گا؟ قربانی دینی پوے گی. اللہ عدل قیاس اساں لوگ مقام قربانی دیا. اگر کچھ حاصل کرنا چاہنے ہیں جو گناہ کو بچانے ہن بھی قربانی ہے، جو نیک اعمال کماوانے پھر بھی قربانی. قربانی لازم ہے. اگر قربانی نہ زندگی کے اندر ہوئے تو پھر بندہ بن کچھ سکتا نہیں ہے، ناممکن. مولانا روم نے اس قربانی میں موجود ایک حقائق نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کچھ صاحب نظر انسان اللہ والا کشتی اندر سوار ہے، انہاں پھٹیاں دے نال اس کشتی دے نال مخاطب ہو کے کہندا ہے تیرے وچ کی کونے پانی وچ ڈبدی بھی نہیں ہو تے ہزاراں دی تعداد وچ بندے بھی پار لگا دینی ہے، پار لگا دینی ہے. کی گل ہے؟ انہاں پھٹیاں نے اس کشتی نے جواب دیتا، مخاطب ہو گئے کہ انہیں کیا اللہ والے ذرا میرا پچھلا بیک گراؤنڈ چیک کر، پچھلا بیک گراؤنڈ چیک کر، پتہ کر کہ میں اس مقام تک کیویں پہنچی ہاں کہ میں ہزاراں دی تعداد لوگ میرے سینے تے سوار ہوندے نے، میں پار لگا دینی ہوں. پتہ کر کیویں میں اس کامیابی تک پہنچی ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام مولانا روم نے لکھیا ہے اے اللہ دے بندے ذرا سوچ صبر کر. میں ایک درخت سا، پہلا کی سا ایک درخت سا، میرے سینے جو دیا چلایا گیا ہے، مینوں جڑاں تو جدا کیتا گیا ہے، زمین نوں جدا کیتا گیا ہے. پہلی قربانی ہے. پھر درخت تو میں ڈنڈے دی صورت اندر آ گیا. پھر اوٹے کی ٹکڑا بنان والے نے ترتیب دے مطابق ناری جلائی ہے. میرے علیحدہ ضرورت دے مطابق کھڈے بنائے نے.
پھٹے بنا دوبار کوئی قربانی ہے پھٹے بنا دوبار اے جھنڈی رکیا میرے سینے کے اندر ہونے کے ٹھوکے کیوں ٹھوکن دوبار میں بڑیاں مشکلوں دے نال تیار ہوئی اس قربانی دوبار اے مقام ملیا ہے میں پانی دے اندر ہونی تردی نہیں لوگوں کو پار لگا دے دیا امام الانبیاء دے غلاموں جس اسلام نے مارے نبی سیمان رہیا اس اسلام کی بنیاد پر جاؤ پتہ لگے گا کہ اسلام جڑا ساڈے تک پہنچیا ہے انہیں بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے انہیں بدر دے اندر 14 صحابہ شہید کرائے اس اسلام نے 70 صحابہ کی قربانی موجود ہے میرے محبوب دے دیوانے نے اپنی جاناں دے نظرانے نہ دتے ہوندے کبھی اسلام ساڈے تک نہ پہنچدا اس بھی نظر آوے قربانی ویکھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے فرمایا رسول اللہ علیکم جدو میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں نے تکلیفاں دیاں نے لوگوں نے جناب زیادتیاں کیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے وطن چھوڑن تے مجبور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے یہ لفظ ہجرت ہے یہ لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا لغوی معنی چھوڑنا آپ نے ہجرت فرمائی ہے ایک ہجرت ساری ہوئی ہے ایک ہجرت باطنی ہوئی ایک ظاہری ہجرت جیڑی جسم دے نال ظاہر ہوندی ہے کی مطلب اپنا گھر چھوڑیا اپنا مال چھوڑیا جدال چھوڑی وطن چھوڑیا سب کچھ قربان کیتا پھر مدینے کے اندر پہنچے نے آج دے دور دے اندر بھی کئی مسلمان ایسے نے کافران کی مصیبتاں کی وجہ کو اپنا وطن چھوڑ دینے بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے زار ہجرت کی ہے آج دے دور دے اندر باطن کی ہجرت دے گناہوں چھوڑ دینا گناہوں چھوڑ دینا نیکیاں کی طرف جانا یہ بھی ایک ہجرت ہے گناہوں تو پوچھ کر جانا اللہ کی بندگی کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور وحدہ لا شریک سمجھنا اور حکم کی فرما برداری کرتے رہنا یہ بھی ہجرت ہے ملے گا کہ جب ہجرت کر جائے گا قربان کرنے لگا اپنی خواہشات اپنی ضرورتوں اپنی پسندوں قربان کرے گا کی سوچے اے مال اگر حرام میری طرف آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا دنیا کائنات کے اندر سب لوگ پسندیدہ جڑیاں چیزاں نے وطن اولاد جان مال ان چار چیزاں نال فطرت دی تو بے انسان بڑی محبت کردا ہے اے امام الانبیاء دے غلاموں جدوں انسان اولاد ملدی ہے اللہ رب العزت نے اس اولاد دے بارے فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ اولاد دے مال کی فتنہ ہے فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہے یہ آزمائش ہے مال بھی آزمائش ہے اولاد بھی آزمائش ہے امام الانبیاء علیہ السلام میں اگر بیان کرتا رہنا ماں دے باپ حضور نے فرمایا جنت نے دوزخ نے جنت بھی نے دوزخ بھی نے ماں باپ جنت بھی نے ماں باپ دوزخ بھی نے عزت کرے گا جنت بن جائیں گے توحید کرے گا دوزخ بن جائیں گے پھر ایسے بارے فرمایا اولاد جنت بھی ہے اولاد دوزخ بھی ہے جس
وقت انسان کے دل دے اندر محبت آ جائے گی اولاد دی ایڈیاں خواہشاں پوریاں کرنے دے واسطے ایڈی محبت کے اندر آ گئے انسان حرام کا نہ سننے کا مال ملنا چاہیے بچیاں دیاں خواہشاں پوریاں ہونیاں چاہیے نے اس وقت نظریہ اے بنا لے گا پھر اولاد